ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہے اور لڑکی کے ماں باپ کو بارات کا انتظار ہے اور ٹرک کے اندر جہیز کا سامان لوڈ ہو رہا ہے۔ اتنے میں اطلاع ملتی ہے جو دلہا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے، پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اب تو لڑکی گھر میں ماتم پڑ گیا، ہر آنکھ اشک بار ہے، سب لوگ پریشان ہیں، اب اس دلہن کا کیا بنے گا؟ تو اتنے میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، چند عورتیں، وہ دبے لفظوں میں کہتی ہیں لڑکی کتنی منحوس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمانتا۔ رات کا وقت ہے، جو بس ہے ٹائم کی گاڑی، جو صبح گاؤں سے نکلتی ہے اور رات کو اپنے گاؤں واپس جاتی ہے، اس بس میں بہت رش ہوتا ہے۔ اس بس میں ایک لڑکی چڑھتی ہے جس کی عمر ہوگی 35-36 سال۔ عورت چڑھتی ہے، عورت کے پاس ایک بیگ ہے، وہ بیگ نا سینٹر میں رکھتی ہے تاکہ میرے ساتھ کوئی مرد نہ بیٹھ جائے۔ میں انتظار کرتی ہوں کوئی عورت آئے گی تو اپنے ساتھ بٹھا لوں گی۔ اتنے میں ایک بوڑھی اماں چڑھتی ہے بس کے اندر۔ لڑکی آواز دے کے آتی ہے، اماں جی ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ اماں جی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ اب ایک سیٹ خالی ہے، بس کی جو 3 والی سیٹ ہے وہ سیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک مرد چڑھتا ہے جس کی عمر بھی اتنی ہوگی 35-36 سال۔ وہ بھی اماں جی سے کہتا ہے، اماں جی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اماں جی کہتے پتر بیٹھ جا۔ ادھر بیٹھ گیا۔ اماں جی سوال جواب شروع کر دیا لڑکی کے ساتھ۔ سفر میں اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت لمبی سلام شروع کر دیتی ہیں۔ اماں جی کہتی ہیں، یہ رات کے اس پچھلے پہر تجھے کیا مصیبت پڑی تھی گھر سے نکلنے کی؟ وہ کہتی ہے کوئی مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ پھر اماں جی کہتی ہیں، یہ تو جا کہاں رہی ہے؟ وہ بتاتی ہے میں فلاں گاؤں جا رہی ہوں۔ اماں جی کہتی ہیں، یہ اکیلی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی اکیلی ہے۔ اماں جی کہتی ہیں، یہ اس گھر میں اس گاؤں میں کس کے گھر جانا ہے تو نے؟ لڑکی کہتی ہے خوشی محمد گھر جانا ہے۔ جب وہ ساتھ لڑکا بیٹھا تھا وہ ایک دم نا چکنا سا ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے جس گاؤں کا نام بتایا یہ گاؤں تو میرے سسرال کا گاؤں ہے، اور جو لڑکی نے بتایا گھر، یہ تو میرے ہونے والے سسرال کا گاؤں تھا۔ یہ لڑکی ہو نہ ہو یہ میری چھوڑی ہوئی بیوی ہے جس سے میری شادی ہونی تھی۔ اب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ اماں جی اور سوال کریں۔ وہ کہتی ہے، تیرے بچے کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے اماں جی میری 3 بیٹی ہیں۔ کہتی ہے تیرا شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اس کا دل کرتا ہے مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے۔ اب جو لڑکا ساتھ بیٹھا ہے نا، اس میں رہا نہیں جا رہا، کیسے لڑکی سے بات کروں؟ اور نا اماں جی سوال پہ سوال کری جا رہی ہیں۔ لڑکی کا بھی دل ہلکا ہو رہا تھا، اس کے پرانے زخم کریدے جا رہے تھے۔ لڑکی سوچتی ہے اماں جی میرے ساتھ لگتا ہے میرے گاؤں تک جائیں گی۔ اتنے میں اگلے سٹاپ پہ اماں جی اتر گئی۔ اب لڑکی پریشان ہو گئی کہ میں ہوں اور سینٹر میں یہ بیگ رکھ دوں گی تو کوئی نہ کوئی آدمی مرد نہ بیٹھ جائے کہیں۔ جو لڑکا ساتھ بیٹھا تھا اس نے ایک بچے کو بلایا اور اپنے درمیان میں بٹھا دیا۔ لڑکی نے تسلی کی کہ واقعی کو بندہ کوئی نہ خاندانی ہے، اسے میری پریشانی کا پتہ چل گیا۔ پر تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا بھی اتر گیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں آتے گئے، سواریاں اترتی گئی۔ اب سواری بس کے اندر ایک یہ لڑکا اور لڑکی رہ گئے، باقی سب سواریاں اتر گئی۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ اس گاؤں جا رہی ہیں، اس گاؤں میں کس کے گھر جا رہی ہیں؟ لڑکی سوچتی ہے اس کو کیا لینا میرے کہاں جا رہی ہوں، اور جب میں اماں جی کو بتا رہی تھی کہ میں خوشی محمد گھر جا رہی ہوں، اس نے سنا تھا نا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتی ہے میں خوشی محمد گھر جا رہی ہوں۔ آپ ان کی بہو لگے ہیں بیٹی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں ان کی بیٹی ہوں۔ کہتا ہے ان کی ایک بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تھی، آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ؟ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا اس گاؤں کے اندر، برات نہیں آئی تھی۔ وہ کہتی ہے آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے بس میں ویسے ہی۔ اب لڑکی نے کہا چلو پوچھ ہی رہا تو میں بتا دوں۔ لڑکی کہتی ہے میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ کہتا اچھا آپ ہی وہ لڑکی ہیں، تو آپ نے کی برات کیوں نہیں آئی تھی، کیا مسئلہ بنا تھا؟ لڑکی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کسی بندے کا قتل کر دیا تھا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ کو پکا یقین ہے آپ کے شوہر نے کوئی بندے کو قتل کیا تھا؟ لڑکی کہتی ہے میرا دل تو آج تک نہیں مانتا، میری اس کے ساتھ 1.5 سال منگنی رہی ہے، دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، پر اس کے بارے میں جتنا سنا تھا نا، سب لوگ کہتے فرشتہ لڑکا ہے، اور مجھے یقین نہیں آتا، پر کیا کریں، سب لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوگا، پر مجھے کو یقین نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ
آپ نے پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں، انتظار بھی نہیں کیا، شادی کر لی پھر آپ نے؟ وہ کہتی ہے میں وہاں پہ شادی نہیں کر رہی تھی، میرا جب برات نہیں آئی تو وہاں پہ سب لوگ پریشان تھے اور بہت سی عورتیں کہتی تھی لڑکی منحوس ہے۔ پھر میرے باپ نے وہیں پہ کوئی دور کے جاننے والوں کا لڑکا تھا، اس کو بلایا، اس سے بات کی اور مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ پریشان مت ہو، پگوں والے ہیں، جس طرح ہم جٹ ذمہ دار ہیں وہ بھی جٹ ذمہ دار ہیں، پریشان مت ہو، تو اس سے تیری شادی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ برات کا سامان تیار ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، بڑی بدنامی ہوگی۔ ابا نے مجھ کو اپنے گلے سے اتار دیا۔ مجھے اپنے باپ پہ اس بات کا بہت غصہ ہے۔ مجھے ایک غصہ اپنے ہونے والے شوہر پہ تھا، دوسرا غصہ اپنے باپ پہ تھا۔ ابا نے ایسے ہی ایرے گیرے کے ساتھ مجھ کو توڑ دیا، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں؟ وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے۔ کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے شادی ہو گئی، شادی کے بعد جو میرا شوہر تھا وہ نشہ کرتا تھا اور مار پیٹ کرتا تھا۔ پہلی میری بیٹی ہوئی تو مجھ کو کہا گیا تیری پہلی بیٹی ہے اس لیے معاف کرتے ہیں۔ میری ساس بھی بہت سخت تھی، نند بھی بہت سخت تھی، آئندہ اگر بیٹی ہوئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ دوبارہ بھی بیٹی ہوئی، پھر شوہر نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تیسری بار حمل میں ہی تھی تو حمل میں اتنا مارا مجھے لگتا تھا حمل گر جائے گا، بس اللہ نے کیسے کیسے وقت گزار دیا اور تینوں بیٹی ہو گئی۔ تینوں بیٹی ہو گئی، میں اپنے ماں باپ کو بتاتی دیکھو زخم دکھاتی کیسے مارتا ہے۔ ماں باپ کہتے بیٹا صبر، سب گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے تو برداشت کر۔ آخر ایک دن اتنا مارا سارے جسم پہ نیل پڑ گئے، طلاق دے کے رات کے وقت بچوں کو اور مجھ کو دھکا دے گھر سے نکال دیا۔ تو ہمارے گھر میں منحوس ہے، تو پہلے شوہر کو کھا گئی، ہونے والے شوہر کو، اب میرے گھر میں بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ میں اپنے ماں باپ گھر پہ آ گئی، وہاں پہ بھابیاں بھائی وہ بھی تانے دیتے تو منحوس ہے، دو گھر تباہ کر کے آئی، اب ہمارا گھر بھی تباہ کرے گی۔ کہتی میرا دل کرتا ہے جو میرا ہونے والا شوہر ہے نا، ایک بار میرے سامنے آیا نا، میں وہ گرے بان پڑے پوچھوں تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں 1.5 سال تمہارے انتظار میں رہی، تمہارے نام کی مہندی لگائی۔ وہ آدمی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس نے قتل نہ کیا ہو۔ وہ کہتی ہے آپ اس کے سائڈ کیوں لے رہے ہیں بار بار کہہ کے؟ اتنے میں سٹاپ آ گیا۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے پھر آگے چلا جاؤں گا، رات کا وقت ہے، کوئی جانور کوئی مسئلہ نہ بن جائے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے میں ڈرتی نہیں ہوں، اب مجھے ڈر نہیں رہا کسی کا بھی، نہ انسان کا نہ جانور کا۔ مرد وہ بھی ساتھ چل پڑا اس کے۔ لڑکی سوچتی ہے کسی ڈیرے والوں نے دیکھ لیا تو پہلے ہی میں منحوس ہوں، میرے پر وہ بدنامی لگ جائے گی۔ لڑکی تیز تیز قدموں سے آگے چلنا شروع کر دی، وہ مرد پیچھے چلتا گیا۔ پھر مرد نے پیچھے سے آواز لگائی کہ آپ اس مرد سے ملنا چاہیں گی جس نے آپ سے ایسا کیا؟ لڑکی وہ تیز تیز چل رہی تھی نا، اس کے پاؤں رک گئے۔ وہ کہتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہتا ہاں میں جانتا ہوں اس کو۔ آپ نے جتنا سنا اس کے بارے میں بہت غلط سنا۔ اس رات ہوا کچھ اور تھا۔ جو وہ لڑکا ہے اس کے ماں باپ، جو آپ کا ہونے والا شوہر تھا، اس کے ماں باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تائی نے اس کو پالا تھا۔ جو اس وقت تائی کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ جب تائی کا بیٹا ہو گیا تو تائی نے اپنے بیٹے سے بہت پیار کیا، اور وہ جو بیٹا تھا تائی کا وہ بگڑ گیا، بڑا ہوا تو الٹے کام میں پڑ گیا۔ اس نے بیلوں کی شرط لگائی تھی، جب بیل کی ریس ہوتی ہے، اس ریس میں اس کا بیل ہار گیا تھا۔ جو مخالف پارٹی تھی وہ بھی ہمارے ہی محلے کی تھی، اسی کے محلے کی تھی، اور وہ جب جیت گیا اس کا بیل مخالف پارٹی کا، گھر کے آگے چوک میں آ کے ڈھول بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، نعرے مارتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہاں پہ بھنگڑے مت ڈالو، اس بات پہ بحث ہو گئی، اس نے گولی مار دی اور گولی مار کے بھاگ گیا۔ اور جو آپ کا ہونے والا شوہر تھا وہ بیچارہ مہندی کے مزے کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ باہر اس کے بھائی نے کسی بندے کا قتل کر دیا۔ انہوں نے پولیس بلا لی، پولیس پڑتی ہے، جب چھاپا پڑا تو انہوں نے سوچا کہ مہندی ہے، صبح شادی ہے، بھاگ چلے، وہاں سے بھاگے اور پھر آخر پکڑے گئے اور 7 ماہ جیل میں رہے۔ پھر جو تائی کا بیٹا تھا وہ پیش ہوا تو وہ چھوٹا، اس نے پھر سنا آپ کے گاؤں پتہ کیا تو آپ کی شادی ہو چکی تھی، اور اس لڑکے نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے کیسے جانتے ہیں؟
لڑکا کہتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں۔ جب اتنا کہا تو لڑکے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی تھی، ایسے رو رہا ہے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے بلک بلک کے، جیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے لڑکی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی زاروں کو تار رو رہی ہے، اور دونوں وہاں پہ کھڑے ہیں، روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اب بتاؤ کون غلط تھا؟ لڑکی کہتی ہے جو ہم نے سنا تھا، تو میں تو آج تک اپنے شوہر کو غلط سنتے آ رہی ہوں، پر میں نے یقین کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے پھر تمہارے شوہر نے طلاق دے گھر بھیج دیا، اب تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتی ہے جہنم سے زیادہ بری گزر رہی ہے۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر، میں نے بھی تمہاری پیار میں تمہارے یاد میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ لڑکی اتنی حیران ہوتی ہے، واقعی تم نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں، اتنا پیار کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تمہارے بارے میں اتنا تھا نا۔ وہ کہتا ہے اب میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ راستہ سنسان بیابان، لڑکا اس لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ایسے کیسے یہاں جنگل بیابان میں آپ مجھ کو کہو کہ شادی کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ چلو میرے گھر میں میرے بھائیوں سے میرے ماں باپ سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ کس ماں باپ سے پوچھوں، جس نے تمہارا پہلا رشتہ کرتے پوچھا ہی نہیں ہے، کن بھائیوں سے پوچھوں جا کے؟ لڑکی آتی ہے نہیں پھر بھی وہ لڑکا اور لڑکی آتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے رات کا وقت ہے، کہ میں تمہارے گھر گیا تو 100 الزام لگیں گے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر رات رکتا ہوں، صبح ان کے گھر سے ان کی فیملی کو ساتھ لیتا ہوں، اپنے جاننے والوں کو، پھر میں تمہارے گھر آتا ہوں، پھر تمہارا ہاتھ میں ہوں گا، اور تم فکر مت کرو، میں تینوں بیٹیوں کو اپنا نام دوں گا۔ پھر وہ صبح ہوتی ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو ساتھ لیتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، جا کے تعارف کراتا ہے، اس کے باپ کو بتاتا ہے کہ میں وہ لڑکا ہوں۔ باپ غصے سے لال پیلا، جب ساری کہانی سنائی تو سب لوگ اس کے آگے نا سکون سے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا میں قاضی کو بلاتا ہوں، اور میں یہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے، اپنی پہلی جو ہونے والی بیوی سے اب دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے جا کے ان کی شادی ہو گئی۔ اچھا، بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز میں، فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ اصل میں کیا ہے کہ میں ایک مزدور دار آدمی ہوں، بعد میں کام پہ چلا جاتا ہوں، کمنٹ کا جواب دینے میں ٹائم نہیں ملتا، بعض کا اکثر نہیں ملتا۔ میں اپنا نا موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں، سوجا کا موبائل نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی بات کے بارے میں پوچھنا چاہے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض کا ایک سٹیپ ایک پارٹ لگایا ویڈیو کا، دوسرا نہیں لگا سکا، تو مجھے پوچھ لیں وہ سٹیپ لگایا کیوں نہیں ہے، پھر میں اس کو لگا دوں گا۔ اور کوئی بھی آپ پوچھنا چاہیں بات تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔